میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک ایسے ورسٹائل آرٹسٹ جو بھی کردار نبھاتے ہیں اس میں جان ڈال دیتے ہیں، بین الاقوامی شہرت یافتہ دی ون اینڈ اونلی نعمان اعجاز۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آج آپ برمنگھم میں موجود ہیں انڈس چیریٹی ہاسپٹل کے فنڈ ریزنگ ایونٹ میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ ڈاکٹر باری کی خدمات کو جو وہاں پر غریب عوام کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات، میں تو بیان نہیں کر سکتا کہ کس لگن اور کس جوش اور کس ایک جذبے کے ساتھ ڈاکٹر باری یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل ہے۔ اٹس اے ڈریم کم ٹرو۔ آئی تھنک میرے خیال میں ہر پاکستانی کو اس طرح کا خواب دیکھنا چاہیے، تبھی ہم جا کے کہیں پہنچ پائیں گے۔ کتنے سال سے آپ وابستہ ہیں اس میں پروجیکٹ سے؟ 2 سال ہو گئے ہیں تقریباً ساتھ وابستہ ہوں، بیکاز اتفاق سے میرا جو اپنا کام ہے اس سے وقت نہیں نکلتا، لیکن جتنا بھی وقت نکلتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی انڈس والے کوئی پروگرام کر رہے ہیں، اینڈ اف دے نیڈ می، ناٹ اونلی می بٹ مائی انٹائر فرٹرنیٹی، اف دے نیڈ اینی بڈی، میرے خیال میں کوئی بھی ڈاکٹر صاحب کو انکار نہیں کر سکتا۔ آپ سے بات کریں گے آپ کے تھوڑے سے کریئر کے بارے میں۔ آپ نے جب اپنے کریئر کا آغاز کیا، پہلا انٹرویو ایز اے نیوز کاسٹر آپ نے دیا تھا جہاں پہ آپ کو پپو کہہ کے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، وہ کہانی کیا تھا؟ اور اب تو خدا کا واسطہ، اب تو آتش بھی بجھنے کو ہے۔ بس وہ سٹارٹ میں تھا، بیکاز جب آپ ٹین ایج سے نکلتے ہو تو اس وقت آپ پپو ہی ہوتے ہو۔ میں بھی اس پپوانہ دور سے گزرا ہوں، تو وہ بس دیکھیں نا، ایک نیوز اینکر جب خبر کوئی سنا رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ایک کنوکشن ہے کہ کس یقین سے وہ خبر سنا رہا ہے۔ تو اس وقت لاؤ بالی پن تھا، اتنی کوئی ذمہ داریاں تو تھی نہیں، تو وہ کنوکشن نہیں تھی، تو وہ پپو نیس تھی، تو وہ میں نے کہا کہ نہیں، تو بڑے پپو لگو گے اس لیے رہنے دو۔ آپ نے اب تک جو بھی کردار نبھایا ہے اس میں جان ڈال دیتے ہیں، لگتا ہے وہ بنا ہی آپ کے لیے ہو۔ آپ کون سا کردار آپ کا اپنا جو کوئی ایسا کریکٹر کیا ہو جو آپ کو اپنی زندگی کے قریب لگا ہو؟ مجھے تو ہر کردار میں سے اس کا کوئی نہ کوئی پہلو اپنی زندگی کے قریب نظر آتا ہے اور لگتا ہے اور محسوس ہوتا ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس میں وہ چیز، وہ جدت آ جاتی ہے جو ہونی چاہیے۔ میرا ماننا تو یہ ہے، کیونکہ آپ کسی نہ کسی زندگی کے فیس میں اس فیس سے ضرور گزرے ہوتے ہیں جو کردار آپ نبھا رہے ہیں، تو وہ ٹیلی کر جاتا ہے اور وہ پھر نیچرلی ہو جاتا ہے۔ آپ پاکستان کے ورسٹائل آرٹسٹ ہیں جو بھی کردار کرتے ہیں اس کو اس میں جان ڈالتے ہیں، تو آپ کی اس میں انتھک محنت کے علاوہ کون سی چیز شامل ہے؟ اس پہ لوگ پھر نا بہت سارے پاکستانی مسلمان نا مذاق اڑائیں گے، میں باوضو کام کرتا ہوں۔ اب وہ کہیں گے کہ باوضو ہو کے نامحرم عورتوں کے ساتھ کام کرتا۔ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، جب صبح آپ کام کے لیے نکلو تو باوضو نکلو تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے راستے کھول۔ لیکن ہماری قوم جاہل ہے ماشاءاللہ، تو وہ اس کو نا مذاق لے لیتی ہے کیا وجہ ہے کہ ٹرولنگ سے باز نہیں آتے؟ نہ، کیونکہ جاہل ہے نا، کمپلیکسز ہیں، خوش نہیں ہے اندر سے، کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، سیڈسٹ قوم ہے۔ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ پاک کا معجزہ ہے کہ 26 کروڑ ایسے اکٹھے کر دیے اس نے ایک ہی چھت کے نیچے، یہ بھی میرے رب کی مہربانی ہے۔ تو میں تو اکثر کھڑے ہو کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوا کرو تاکہ تمہاری جھولی میں بھی خوشیاں آئیں، کیونکہ ہم نے تو جلنا ختم ہونا ہی نہیں ایک دوسرے سے۔ حسد کا کہا گیا ہے، لیکن کس سے؟ کسی کی خوشی سے یا کسی کی ترقی سے نہیں، جو میرا نام زیادہ لیتا ہے، لیکن ہم حسد کو استعمال کرتے ہیں دوسرے سے مرون۔ تو یہ تو جہالت ہے اس قوم کی، اب کیا کیا جا سکتا آپ نے وضو ہو کر جو بھی کردار کرتے ہیں اس کی بات کی، لیکن آپ نے ہے؟ میں اکثر بھی باوضو جی ہوں۔ بالکل، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے کافی سال تک آپ جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے رہے کہ یہ اس ہاں، فیلڈ جب سے کبھی باہر چلے جائیں۔ اتفاق ہوتا ہے نماز کا، میں مطلب اپنے دینی ہونے کا کوئی پوسٹر نہیں لگا رہا ہوں، جب بھی اس کے حضور موقع ملتا ہے جھکنے کا تو اس سے کہتا رہا ہوں یہ بات کہ اگر کوئی وہ اور، کیا وجہ تھی؟ کیوں یہ بس ویسے ہی ایک من میں چیز جاگی کہ کیونکہ ہمارے کام میں نا، ہمارے ملک میں ابھی تک پروفیشنلزم نہیں ہے، اس کے بھی پیسے مار لو، اس کا بھی حق مار لو، اس کا بھی حق مار لو، تو وہ چیزیں پھر آپ کو تکلیف دیتی ہیں۔ میرے تو نہیں ابھی تک کسی نے مارے حق، لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا لو سٹاف کے حق مرتے ہوئے تو دکھ ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا اب، لیکن شاید لوگوں کو لوگ برداشت کر لیتے ہیں
مجھ سے نہیں ہوتا تھا تو میں اس سے دعا مانگتا تھا کہ کیسے لوگ ہیں یہ، کب انسان بنیں گے، یہ کب سویلائزڈ ہوں گے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے میری زندگی میں تو یہ حسرت ہی رہ جائے گی. آپ کا کردار مسٹر مسز شمیم میں جو شمو کا کردار تھا ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے بامقصد ڈرامے نہیں بناتے؟ آپ نے بڑا سال پہلے یہ پروجیکٹ آپ نے سوچا تھا لیکن کسی ٹی وی چینل نے نہیں لیا تھا، اس کی کیا وجہ اس تھی؟ کی وجہ یہ تھی کہ اس میں ایڈز تھا اور وہ ایکسیڈنٹلی اس کو یہ بیماری ہوتی ہے. اور جب اس کی ون لائن اور یہ سارے سناپسس تیار کر کے مختلف چینلز کو دیے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایڈز پہ نہیں کام کرنا چاہتے، ان کی اپنی مجبوریاں. لیکن جب وہی چیز وہاں چلنے لگی تو ان کو وہ ہوا کہ یہ تو ہماری چیز تھی، ہمارے پاس چلنی چاہیے تھی. سو ہم انفارچونیٹلی، میں کیا کہوں گا، آوید آوائی بگڑے ہے، سینسبلٹی نام کی چیز تو رہی نہیں کوئی. کیا بہت کہوں؟ دن ہو گئے کوئی نیا ڈرامہ نہیں آ رہا، تو جی کیا 3 4 5 پروجیکٹس ہیں جن پہ میں کام کر رہا ہوں، جن میں سے 2 تو میرے اپنے ہیں اور باقی 3 مختلف چینلز کے ہیں. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے اپنے آڈینس کی جو وہ اسٹینڈرڈز ہیں ان کو مینٹین کر سکیں. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ آپ جب بھی جو بھی کردار نبھاتے ہیں بہت تکلیف دہ ہوتا ہے آپ کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تکلیف دہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اس پروسیس سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کسی بھی پروسیس سے گزرنا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آرٹسٹ جو ہیں وہ انسانوں سے اوپر اور فرشتوں سے نیچے والی قوم ہے، درمیان میں پھنسے ہوئے. دے ڈونٹ ہیو ریپلیسمنٹس. آپ کا کام کوئی بھی کر کے آ سکتا ہے لیکن میرا کام مجھے ہی کرنا ہے. سنگر اگر گا نہیں سکتا تو وہ پیچھے ڈیٹ پلے کر دے گا اور وہ گا لے گا. پریزیڈنٹ کی جگہ پرائم منسٹر، چیف آف دی آرمی اسٹاف کی جگہ اس کا نچلا جا سکتا ہے کسی بھی میٹنگ، لیکن میں نے اپنا کام خود ہی کرنا ہے. سو آئی ڈونٹ ہیو اے ریپلیسمنٹ. سو ہم اس پروسیس میں سے کہ اپنی ذات کی نفی کر دینا، یہ ایک بڑا تکلیف دہ پروسیس بھی ہے. یہ آسان نہیں ہے. یہ تو بنا لیا کہ صبح اٹس ناٹ لائک یو گیٹ اپ ان دا مارننگ اینڈ یو ڈو شیو اینڈ شاور اینڈ یو کین گو فار یور ورک. نو، یو ہیو ٹو ٹرانسفارم یور سیلف. آپ کو نماز جائز گھر میں رکھ کے جانا ہے، آف دا فلور رکھنا ہے. سو لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں بٹ یہ مذاق نہیں. آپ کے بیٹے کو بھی لوگ ان کے کرداروں میں بہت پسند کر رہے ہیں، آپ کو ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ باپ کی نظر سے، کریٹک کی نظر نہیں، میں تو اس کو ایز این ایکٹر دیکھتا ہوں. آئی تھنک ہی ہیز دا پوٹینشیل ٹو امپروو. اگر محنت کریں گے تو آگے نکل جائیں گے، اگر محنت نہیں کریں گے تو لوگ اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. نو وریز.